مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی نشست میں ہم نماز کے 5ویں فرض دونوں سجدوں کو بیان کریں گے۔ نماز کی ہر رکعت میں دونوں سجدے فرض ہیں۔ اب یہ کہ سجدہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سجدہ سنت کے مطابق ادا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، پیشانی اور ناک یہ زمین پر ہوں، تو یہ سجدہ صحیح سنت کے ساتھ ادا ہوگا۔ 7 اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ اب دونوں پاؤں بھی زمین پر ہوں، دونوں گھٹنے بھی زمین پر ہوں، دونوں ہاتھ بھی زمین پر ہوں، پیشانی اور ناک بھی زمین پر ہو، اس حال میں سجدہ کیا جائے۔ اور چونکہ یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہم بیان کر رہے ہیں یہ مردوں کی نماز کے ہیں، عورتوں کی نماز کے نہیں ہیں۔ عورتوں کی نماز کو ہم مستقل الگ بیان کریں گے۔ یہ مسائل جتنی بھی ہیں ان کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، اور اس میں آدمی سجدے میں چمٹ کے سجدہ نہ کرے، بلکہ اس کے بازوؤں کے درمیان اور پیٹ میں خلا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا خلا ہونا چاہیے کہ جس طرح بکری کا بچہ درمیان سے گزر جائے۔ تو ان 7 اعضاء پر آدمی سجدہ کرے۔ اب اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جو آدمی اپنا سر رکھے گا یہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے گا، اور ہتھیلیوں کی انگلیاں بند ہوں گی، اور پاؤں کی انگلیاں وہ قبلہ جانب ہوں گی۔ اس حال میں تسبیحات پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ سجدہ اس کا سنت کے مطابق یہ ادا ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں ایک آدمی کا ایک سجدہ رہ گیا، مقتدی کا، امام کے پیچھے ایک سجدہ رہ گیا، تو وہ کیا کریں؟ تو اب یہ کہ یہ فوراً وہ سجدہ کر کے بقیہ نماز میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اس قسم میں سجدہ سہو لازمی ہے۔ ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ایک رکعت کا صرف ایک سجدہ کیا اور کھڑا ہو گیا، اب اگلی رکعت میں یا اس سے اگلی رکعت میں 2 سجدوں کے ساتھ ایک سجدہ اور کر لے، یا آخری رکعت میں تشہد سے پہلے ایک سجدہ اضافی کر لے۔ اگر تشہد پڑھ کے یاد آیا کہ میرا سجدہ بھی باقی ہے تو پھر بھی سجدہ کر لے، اور اس کے ساتھ دوبارہ تشہد پڑھ کے وہ سجدہ سہو کر لے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ سجدے چونکہ دونوں فرض ہیں، اور نماز میں سجدے کی حالت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے ہمارا سجدہ بھی اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اطمینان کے ساتھ سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام اعضاء کو زمین کے اوپر تسلی کے ساتھ رکھا جائے، اور اس میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں رکھ کر تسبیحات کو پڑھا جائے۔ تو اس طریقے سے سجدہ کرنے سے نماز کا یہ سجدہ سنت کے مطابق ادا ہو جائے گا۔ اگر سجدہ رہ جائے تو اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے خدمت میں عرض کر دیا کہ وہ کس طریقے سے ادا ہوگا۔ ایک آدمی سجدہ کرنے پہ قادر نہیں، رکوع کرنے پہ قادر نہیں، وہ نماز کیسے پڑھے؟ تو ایک آدمی رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو رکوع کہاں تک جھکے گا اور سجدے میں کہاں تک جھکے گا؟ اس میں مسئلہ یہ ہے، رکوع کرنے کے لیے اگر ہمت ہو سکے تو اتنا جھک جائے کہ اس کے گھٹنوں کے برابر اس کی پیشانی آ جائے۔ سرین کا پیچھے سے اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ دوبارہ مسئلہ سن لیجیے، ایک آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، عذر کی وجہ سے قیام نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو یہ آدمی نماز میں جب بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو رکوع کیسے کرے گا، کہاں تک جھکے گا؟ تو اس آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے، ممکن ہو سکے تو اتنا جھک جائے کہ گھٹنوں کے برابر اس کی پیشانی آ جائے۔ اس کے لیے سرین کا اٹھانا ضروری نہیں ہے، اور اس کے بعد جو سجدے کا عمل ہے، سجدہ اس سے زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے۔
تو اس طریقے سے یہ آدمی بیٹھ کے جو رکوع اور سجدہ کرے گا اس طرح کرے گا تو اس کا رکوع بھی ادا ہو جائے گا اور اس کا سجدہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ چیدہ مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔ اگر کسی بھائی نے کسی بھی مسئلے کے متعلق وضاحت کرنی ہو تو وہ ہمیں کمنٹس کے ذریعے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ اس کے مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق بیان کیا جائے گا۔ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصلاة